السلام علیکم، ہیلو ایوری ون، کیسی ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری دیکھنے والی جہاں بھی رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستی مسکراتی رہیں۔ اسی نیک دعا کے ساتھ کرتی ہوں آج کے ولاگ کا آغاز۔ آج پھر میں آپ کے لیے پیاری سی ٹپس لے کے آئی ہوں۔ جیسے پہلے میں آپ سے کچن ٹپس شیئر کرتی تھی، آج میں آپ سے گھر کی ٹپس شیئر کروں گی کہ آپ اپنے گھر کو کس طریقے سے منظم، صاف ستھرا، کھلا اور ہوادار رکھ سکتی ہیں۔ تو آپ نے میری ویڈیو کو فل دیکھنا ہے، اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری تمام نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ دیکھیں، آپ جو میری ویڈیوز ہیں نا وہ دیکھتی تو ہیں، لیکن آپ ان کو نہ ہی لائک کرتی ہیں، نہ ہی کوئی کمنٹس کرتی ہیں، صرف ویڈیو آپ دیکھ لیتی ہیں۔ یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا۔ پلیز ویڈیو کو فل واچ کیا کریں، اور اس کے بعد لائک بھی کیا کریں، کمنٹس بھی کیا کریں، کیونکہ مجھے آپ سب کی کمنٹس کا انتظار رہتا ہے۔ مجھے کافی اچھا لگتا ہے جب آپ کی کمنٹس آتے ہیں۔ ہمیشہ میری ویڈیو پہ ایک بہن ہے پیاری سی جو ہمیشہ کمنٹس کرتی ہے میری ویڈیو پہ، لیکن آپ لوگ کل کی ویڈیو میں نے کہا تھا، لیکن کل کی ویڈیو میں میری کسی نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ تو پلیز میری ویڈیو پہ اچھے کمنٹس بھی کیا کریں، کیونکہ اگر کوئی بھی بات آپ نے پوچھنی ہو، کچھ بھی، میں نے پہلی کے ویڈیو میں بھی بتایا تھا، جو پہلی میری ویڈیو تھی، میں نے کچھ وظیفوں والی ویڈیو بھی بنائی تھی کہ میں وظیفے بہت ہی اچھے بتاتی ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بھی وظیفہ چاہیے ہو، تو جیسے کسی کی بیماری کا، روزگار کا، شادی کا، تو میں ویری ایزیلی بہت ہی آسان وظیفے بتاتی ہوں۔ ایسے مرض جو لا علاج ہوں، ان کا بھی وظیفہ ہے میرے پاس، اور انشاءاللہ تعالیٰ آزمودہ ہے، آپ کو اس سے آرام بھی ملے گا۔ تو آپ لوگ وظیفوں کے لیے کمنٹس کیا کریں، یا کوئی بھی چیز جو آپ کو میں ابھی ٹپس بتا رہی ہوں کچھ سمجھ نہ آئے تو اس کے لیے کمنٹس کیا کریں، لیکن کیا ضرور کریں کسی بھی چیز کے بارے میں، لیکن ضرور کیا کریں۔ تو ویڈیو شروع کرتی ہوں۔ سب سے پہلی ٹپ میری ہے، گھر بکھرنے کا انتظار نہ کریں، کیونکہ اکثر چیزیں جو ہیں وہ ہم لوگ جب یوز کرتی ہیں، یا گھر میں کوئی بھی چھوٹے بچے یا کوئی بھی یوز کرتا ہے تو وہ بکھر جاتی ہیں چیزیں، تو ہم لوگ پھر انتظار کرتے ہیں، چلو یہ تو چھوٹی سی ہیں، کچھ اور چیز خراب ہوگی تو پھر جیسے کوئی چرپائی کی کورز، مطلب چادریں وغیرہ، بیڈ شیٹ یا اس طرح کی چیزیں، برتن وغیرہ، تو تھوڑی سی اور ہو جاتی ہیں، پھر اس ایک کو کیا سیٹ کرنا، تو باقی کو بھی ساتھ ہی کر لیں گے۔ اس طرح نہیں، جس جگہ چیزیں زیادہ جمع ہونے لگیں، اسے اسی وقت 5 منٹ دے دیں، چھوٹا کام فوراً کرنے کے بعد میں گھنٹوں کی محنت بچ جاتی ہے۔ سب سے پہلے چھوٹے کام سے شروع کیا کریں۔ اچھا، جیسے ابھی میں نے سب سے پہلے چادریں وغیرہ سیٹ کی، اور اس طرح دوسری ٹپ میری یہ ہے، ہر چیز کا ایک مستقل مقام بنائیے۔ چابیاں، چارجز، ریموٹ، بچوں کی چیزیں اور روزانہ استعمال کی اشیاء ایک مخصوص جگہ پر رکھیں، پھر گھر میں چیزیں ڈھونڈنے میں وقت ضائع نہیں ہوگا۔ تیسری ٹپ، کیونکہ یہ جو میں نے دوسری ٹپ بتائی ہے، یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو چیزیں ہیں وہ ہم لوگ ایک جگہ نہیں رکھتی، جہاں پہ ہم لوگ موبائل چارجز پہ لگاتی ہیں، بس چارجنگ کو وہیں چھوڑ دیتی ہیں اور موبائل اٹھا کے دیکھنا شروع کر دیتی ہیں، یا کچھ بھی ہم نے کرنا ہو موبائل کے لیے، کسی کو کال کرنی ہو تب بھی۔ لیکن ایسا نہیں کیا کریں، جو بھی چیز آپ جہاں سے بھی اٹھائیں اس کو اسی جگہ واپس فوراً رکھ دیا کریں۔ اس طریقے سے آپ کا ٹائم جو ہے وہ بھی بچ جاتا ہے، اور آپ کے جو وقت ہے وہ بچ جاتا ہے، اور محنت بھی اتنی زیادہ نہیں کرنی پڑتی، آسانی سے آپ اپنے گھر کو صاف رکھ سکتی ہیں۔ اچھا، تیسری ٹپ، صفائی ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف کریں، یعنی پہلے اونچی جگہوں، شیلف اور میز وغیرہ کی گرد صفائی کریں، پھر نیچے کی صفائی کریں۔ اس طرح دوبارہ صفائی کرنے کی ضرورت کم پڑے گی۔ چوتھی ٹپ میری یہ ہے کہ گھر میں ایک چیز اندر، ایک چیز باہر کا اصول رکھیے۔ اگر گھر میں نئی چیز، غیر ضروری چیز آ رہی ہے تو پہلے دیکھیے کہ پرانی کون سی چیز واقعی استعمال نہیں ہو رہی، اس سے گھر میں سامان کا ڈھیر نہیں لگتا۔ اچھا، پانچویں ٹپ میری یہ ہے کہ کپڑوں کو صرف طے نہ کریں، استعمال کے حساب سے ترتیب دیں۔ روزانہ پہننے والے کپڑے الگ رکھیں، گھر کے کپڑے الگ، اور خاص موقع پر پہننے والے کپڑے الگ رکھیں۔ صبح کے وقت کپڑے نکالنے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ اکثر گرمیاں تو صبح ہی سب نہاتے ہیں، دوپہر کو تقریباً ہم لوگ 3-4 جوڑے تو چینج کرتے ہیں گرمی کی وجہ سے۔ اچھا، چھٹی ٹپ میری یہ ہے کہ بستر کے نیچے اور الماری کے اوپر کو اسٹوریج ایریا نہ بنائیں۔ ایسی جگہوں پر سامان ڈال کر بھول جانے کے بجائے صرف وہ چیزیں رکھیں جو واقعی کبھی کبھار استعمال ہوتی ہیں، اور انہیں ڈبوں میں لیبل کے ساتھ رکھیں۔
اکثر ہم لوگ الماری کے اوپر کہتی ہیں کہ الماریاں جو ہے ان کے اوپر یہ رکھ دیتے ہیں، ویسے بھی وہ اونچی جگہ ہو جائے گی اور نیچے گند بنتا ہے۔ اگر نیچے گند بنتا ہے تو آپ یہ تو سوچیں کہ الماریوں پہ وہ کتنے برے لگ رہے ہوں گے، تو اس وجہ سے اس طرح نہ کیا کریں۔ اچھا، 7ویں ٹپ میری یہ ہے کہ گھر کے کاموں کو دنوں میں تقسیم کریں۔ ایک ہی دن میں پورا دن سر پر لینے کی بجائے ہر دن ایک کام کریں۔ مثلاً ایک دن الماری، ایک دن کھڑکیاں، ایک دن اسٹوریج، اور اس سے کام بہت زیادہ محسوس نہیں ہوتا، سر پہ بہت زیادہ برڈن نہیں ہوتا، بوجھ نہیں بنتا۔ ورنہ کچھ بہنیں تو ایسی ہیں، میں نے اکثر خواتین دیکھی ہیں جو کہتی ہیں اللہ یہ بھی پڑھا یہ بھی پڑھا، اور وہ اس کو اپنی ٹینشن بنا دیتی ہیں۔ اچھا، 8ویں ٹپ میری یہ ہے کہ صفائی کے ساتھ گھر کی خوشبو اور ہوا کا بھی خیال رکھیے۔ روزانہ کچھ دیر کھڑکیاں کھول کر تازہ ہوا آنے دیں اور گیلی چیزوں کو فوراً خشک کریں۔ صاف گھر جو ہے وہ اگر ہم لوگ اس طرح سے کھڑکیاں کھول دیں گے، ہم لوگ اکثر کہتی ہیں کہ مچھر وغیرہ آ جاتے ہیں اور مکھیاں اندر آ جاتی ہے تو کھڑکیاں نہیں کھولتی، دیکھیں اس طریقے سے بیماری بن جاتی ہے۔ اب یہ جو آج کل شہروں میں، مطلب اکثر شہروں میں گھر بند ہے، تو جو بند گھر ہوتے ہیں نا، جن کے کوئی کرپوچ وغیرہ اکثر بند ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جن کے اوپر ہمیشہ چھت ہی لوگ ابھی تو ڈلوا رہے ہیں زیادہ تر، اب تو یہی ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ جو ہم لوگ بند گھر ڈلواتے ہیں، کوئی سین وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ہوا جب اندر نہیں آتی تو اس سے آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ بند گھروں میں اتنے زیادہ پودے وغیرہ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے آکسیجن کی اکثر کمی ہو جاتی ہے، جس سے بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پلیز آپ لوگ ایسا مت کیا کریں، اور جو ہے نا اپنے گھر کو اچھی طریقے سے مینیج کریں، تاکہ آپ کے گھر میں بس آپ کی تعریفیں ہی کی جائیں، کوئی یہ نہ کہے کہ آج اس نے ایسا کیا ہے، آج اس نے ایسا کیا ہے۔ اور جب اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی ایسا کہتا ہے نا، تو آپ نے بالکل اس کو اگنور کر دینا۔ اگر کوئی بھی آپ کے بارے میں کوئی بھی غلط باتیں کرتا ہے، یا کوئی بھی مطلب کوئی فیمیل یا کوئی میل جو بھی گھر میں ہوتے ہیں، تو اکثر گھروں میں مسئلے مسائل تو چلتے ہی رہتے ہیں، تو آپ لوگوں نے بالکل اس کو اگنور کر دینا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے پیچھے بھاگ پڑنا ہے، بس تم ناراض ہو اور یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، بالکل بھی نہیں۔ آپ نے اس کو بالکل اگنور کر دینا ہے، اور جب آپ اگنور کریں گے، اس سے بات نہیں کریں گے، اس کو پتہ چلے گا کہ اس سے آپ کی ان باتوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا، تو آپ دیکھیے گا وہ بالکل خود آپ سے باتیں کرنا شروع ہو جائے گا، اور بالکل نا جیسے اگر وہ پھر بھی کچھ بھی کہتے رہے نا، تو آپ نے بالکل یہ نہیں دیکھنا۔ اگر مہمان آ جائے تو مہمانوں کے سامنے آپ کی باتیں اگر وہ باہر کرتے ہیں، تو مہمانوں کے سامنے آپ بالکل خود کو اس طرح ظاہر کریں جس طرح بالکل آپ میں تو کوئی اس طرح کی خامی، اور اگر مہمانوں کے سامنے آپ بالکل اس طرح ظاہر کرنا ہے کہ آپ کے اندر کوئی بھی خامی ہے ہی نہیں، تو جب وہ خود دیکھیں گے تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی آپ تو بالکل اس طرح کی ہیں ہی نہیں، کیونکہ آپ نے اپنے اوپر خود اعتماد کرنا ہے، اپنے آپ کو کم تر نہیں سمجھنا، اس سے اللہ پاک بھی ناراض ہوتے ہیں، اور پھر اس سے بھی نا آپ کا اپنا ہی مائنڈ خراب ہوتا ہے، اور آپ خود کوئی ٹینشن اور اذیت دیتی رہتی ہیں۔ جو باتیں کرنے والا ہوتا ہے اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس وجہ سے آپ نے ان باتوں پہ عمل کرنا ہے، اور بس جو بھی ہو نا، جیسے بھی ہو، آپ نے اگنور کرنا ہے، بالکل اس کے پیچھے نہیں بھاگنا، اور اس کو یوں ظاہر نہیں کروانا کہ جیسے آپ اس کی وجہ سے پریشان ہیں، بس بالکل اس کو یوں لگے کہ آپ کو تو بالکل اس کی باتوں کا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، آپ تو اپنی زندگی میں مگن ہیں، اور اس طرح ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے گھر میں بالکل سکون ہو جائے گا، اور لوگ آپ کی اس طرح کی باتیں کرنا نا چھوڑ دیں گے۔ تو اور ہر وقت آپ نے بس گھر کے کاموں میں نہیں لگا رہنا، آپ نے اپنے لیے بھی وقت نکالنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو بھی اچھے طریقے سے مینیج کرنا ہے، اپنی طبیعت کو بھی فریش کرنا ہے، تاکہ بالکل نا آپ خود کو فریش رکھیں گی، کوئی ٹینشن کوئی غم نہیں لیں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے گھر میں کس طرح سکون ہوتا ہے، اور آپ کی طبیعت کس طرح فریش رہتی ہے، بالکل کوئی بیماری کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کسی کو بے شک فرق پڑتا ہے تو پڑے، لیکن ہمیں ان کی باتوں کا بالکل بھی نہیں پڑتا، نہ ہی ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت ہے۔ تو میری پیاری سی بہنوں، میں اپنی یہ جو ویڈیوز ہیں، جو میں خود اپنے اوپر جو چیزیں جو ہے نا ان کو یوز کرتی ہوں اپنی لائف میں، وہ میں آپ سب کو بتا رہی ہوں، کیسے میں اگنور کرتی ہوں اس طرح۔ تو آپ نے بھی بالکل ٹینشن نہیں لینی، ٹینشن ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ تو آئی ہوپ کہ میری جو ویڈیو ہے، جو میری آج کی روٹین تھی، میری ٹپس تھیں، میری جو بھی باتیں تھیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی، وہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئی ہوں تو میری پیاری سی بہنوں، پلیز ضرور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، اور ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے گھر میں آباد رکھے، خوش رکھے، اور ہنستا مسکراتا رکھے، اور اس طرح کے لوگوں کو آپ سے دور رکھے۔
انشاءاللہ تعالیٰ، آمین ثم آمین۔ تو آپ نے کمنٹ میں آمین بھی لکھنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ میری ٹپس آپ کو کیسی لگیں، میں نے کیسی باتیں آپ سے کی، آپ کو میری باتیں کیسی لگیں، اور اگر آپ کی مطلب ریلیٹیو میں کوئی ایسی عورت ہے جو بالکل اس طرح ٹینشن لینے والی ہو، تو آپ نے یہ ویڈیوز کو ضرور شیئر کرنی ہے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں نا کچھ چینجز لا سکے۔ تو آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور پلیز پلیز اچھے سے کمنٹ کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، صرف ویڈیو کو ایسے ہی دیکھ کے مت جائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔